وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 30 سے 32، درس نمبر 1130، اور آج کا موضوع دنیا میں کامیابی کی ضمانت۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 30۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں قالوا خیرا، کہتے ہیں بہترین چیز ہے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے۔ ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا متقیوں کا گھر۔ جنات، باغات ہیں دائمی، یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ تجری من تحتها الانہار،
اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے وہاں جو بھی وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہیں۔ یقولون، وہ ان سے کہتے ہیں، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ ان تمام کاموں کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ سامنے کہ اب دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اس میں جو پاس ہو گیا تو اس کو بہت اچھا انعام ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمارا یہ شیطان جو ہے نا، ہمارے اندر کا جو شیطان ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، تم ناکام ہوگے، تم بدنام ہو جاؤ گے، اور تم ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے۔ یہ اس طریقے سے باتیں کرتا ہے وہ۔ یہ ہمارا جو نفس ہے، شیطان ہے، یہ معاشرہ، کیونکہ دیکھیں ہماری جو مطلب متقین کی جو طاقت ہے وہ تو اللہ ہے، ان کے پیچھے تو اللہ ہے، اور اللہ نظر نہیں آتا لوگوں کو۔ اور کیا ہی اچھی بات مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ یعنی وہ واقعہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے اور مدینے کی طرف رواں دواں تھے، اور کافروں کا انہوں نے اپنے جاسوس بھجوائے ہوئے تھے، اور ایک زبردست تلاش جاری تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے مکے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان بدبخت کافروں نے ایک سازش، مکمل سازش تیار کر رکھی تھی، مکمل سازش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، چاہے اسباب کتنے ہی خلاف ہو۔ اور یہاں پہ مجھے کہنے دیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور ان کا گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا، تمام قبیلوں کے نوجوان افراد جمع تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں گے، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی حضور کے بچنے کی۔ جناب اللہ جس کے ساتھ ہو تو کیا کہنے، یہ وہ اعتماد تھا، اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی اور مدد تھی، اور جو ہر ایک کے ساتھ ہوتی، ہر مومن کے ساتھ۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین۔ یہ محض پیغمبر نہیں ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کذالک نجزی المتقین، کذالک یجزی اللہ المتقین۔ دیکھیں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، مدد، یہ دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور تو اور وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کافر بندوں کو بھی مدد کر رہا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو اس کی مخلوق ہے، اور مومن کے ساتھ تو کیا کہنا۔ تو بہرحال یعنی یہ ساری باتیں ہیں، اور خیر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا، یہ یقین کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبر کی تو کہنے کیا، وہ تو رسول رب العالمین تھے۔ تو خیر وہاں غار تک وہ کھوجی جو تھے، وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نیچے تھے اور وہ ان کے قدم دیکھ رہے تھے۔ تو حضور سے انہوں نے کہا کہ حضور یہ لوگ تو پہنچ گئے، نیچے دیکھیں گے تو ہمیں تو پالیں گے یہ لوگ، اور کوئی وہاں ایسا کوئی چھپا ہوا، آپ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو پتہ ہے
کوئی ایسی جگہ تو نہیں تھی، غار کے دہانے پہ آپ کھڑے ہو جائیں، نیچے سارا نظر آتا ہے غار۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کا جن میں تیسرا اللہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو جناب اچھا وہ میں بھول گیا نا، میری تھوڑی سی کمزوری بھی ہے بیان کی اور یادداشت کی۔ وہ حضور جو یعنی مکے میں جب نکل رہے تھے تو ایک مٹھی خاک لے کے ایسے پھینک دی، سارے اندھے ہو گئے، مطلب حضور نکل آئے، نظر ہی نہیں آیا انہیں تو بڑے اطمینان سے حضور نکلے اور وہ سارے وہ جمگٹا تھا وہاں ہنس رہا تھا، یہ کوئی وہ تو نہیں، اور چھوٹا سا گھر تھا اور سارے مطلب درجنوں کافر تھے، ہر قبیلے کے دو دو فرد تھے یا جتنے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نکال لیا وہاں سے۔ تو ایک یہ، اور پھر وہاں جاؤ غار کے دہانے پہ وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ کھوجی نے ان کو کہا کہ بھئی یہاں تک نشان ہے، اس سے آگے نشان نہیں ہے حضور کا۔ کھوجی نے اچھا جب وہ تھوڑی سے قریب گئے تو کبوتری پھڑ پڑا کے اٹھی اور جالا، اس نے کبوتری کا جالا تھا، انڈے دیے ہوئے تھے، اور پھر دیکھا تو مکڑی کا ایک جالا تھا زبردست۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، یہ کھوجی کو کہا کہ تم پاگل نہیں ہو، یہ کبوتری جو انڈے دیے ہیں یہ تو، یا جو گھونسلہ بنا ہے، یہ ایک دن کا کام تھوڑی ہے اور یہ جو مکڑی کا جالا ہے دیکھ نہیں رہے، تم عقل کے اندھے ہو۔ تو وہ اللہ کی مدد، سبحان اللہ۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہر مومن کے لیے ہے اللہ کی مدد، یہ نوٹ کر لیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ہمارا اعتبار نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا چلیں اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دنیا کی زندگی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا نا، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ان کی اچھائی، ان کا بدلہ دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آخرت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں مکمل، کمپلیٹ اور اکمل آپ کو بدلہ ملے گا سب کو۔ یوم توفی کل نفس بما کسبت ولکل درجات مما عملوا، ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے وہ اپنا اپنا بدلہ پائیں گے۔ سورہ انعام کی میں نے آیت سنائی آپ کو۔ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا نا، یہ جزائے اعمال کی بنیاد پہ ہے۔ اور دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ہمارے ہر ایک اس میں محاوروں میں بھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، جیسی گھرنی ویسی بھرنی، پشتوں میں کہتے ہیں سکرے یا برے بے، ایز یو سو سوشل یو ریپ انگلش کا ہے۔ تو یہ تو مطلب ہماری دیکھیں زبانی زد و عام ہے، یہ بات، یہ ضرب المثل ہے، جو دوسروں کی لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے۔ تو یہ تو یعنی قرآن کے علاوہ تو ہماری ثابت ہے یہ بات۔ اچھا بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں، جو مخلص ہیں، ان کو ان کی جو جزا ہے، جو انعام ہے، وہ یہاں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یہ جو انسان تقوی کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسے دعوت دیتے ہیں اور اپنے بندگان خاص، مقربین خاص میں شامل کر لیتے ہیں۔ جنت، جنت کیا ہے؟ اللہ کے تقرب کی جگہ۔ جب آپ کا سینہ ہی وہ بن گیا ہے، عرش الہی بن گیا ہے، تو کیا کہنے
اور کیا کہیں گے آپ؟ تو اور دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے دوری. تو اس وقت تو جو ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور دنیا دار ہیں وہ تو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. کبھی کبھی شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم تم نے تو مجھے جہنم میں کھڑا کیا ہوا ہے، ہر وقت چیختی رہتی ہو، ہر وقت اس سے، ہر وقت یہ وہ، بس کسی پل چین نہیں ہوتا. کھانے پہ بیٹھتا ہوں تو تم سنانا شروع کر دیتی ہو، کوئی وقت سکون کا نہیں ہے. تم نے بیوی بعض اوقات کہتی ہے کہ میاں جی بس آپ کا تو یہ ایسا برا رویہ ہے میرے ساتھ کہ میں بس تیار جہنم میں ہوں. یہ یعنی دیکھیں، یہ عذابات جو ہیں دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں آپ پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم تو اسے نکال دیتے ہیں، اس مضامین میں سے ہم اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں. اب متقین ہے، اب تذکرہ کیا ہو رہا ہے؟ جو حق سے منکر ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے یا متقین کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آپ کون سے گروہ میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس سے پہلے جو ہے وہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یعنی وہ شروع ہوا تھا نا، یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم، یہ تو ایک وہ جملہ ہے نا. پھر وہ اہل علم کہیں گے کہ آج شرمندگی اور برائی جو ہے کافروں کے لیے ہے، اور دنیا میں جب ان کی فرشتے روح قبض کر رہے تھے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. آج مجھے آپ بتائیں کہ ہم لوگ، یعنی میں بغیر کسی تعصب کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آج مسلمان قوم اجتماعی طور پہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے کہ اپنے اوپر رحم کر رہی ہے؟ یہ ظلم اور رحم یہ ہم خود کرتے ہیں اپنے اوپر. پھر تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. ظالمی انفس، ہم اس وقت ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں، آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں اور اسی پر ہم خوش ہیں، اسی آگ کے گڑھے کے کنارے پر رہ رہے ہیں اور گر جائیں گے اس میں. فنہار بہ فی نار جہنم علی شفا جرف ہار فنہار بہ فی نار جہنم. آپ کو یعنی میں نے یہ بات بتائی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اگر نیا سامع ہو تو میں اس کے لیے بتاؤں کہ میں نے کیا بتایا. میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہیں جہنم کے گڑھے کے کنارے پر. ہم سب کی جو ابتدائی حالت ہوتی ہے، چونکہ ہمارے ساتھ نفس امارہ ہوتا ہے اور شیطان نے ہمارے دل پر تھوتنی لگائی ہوئی ہوتی ہے حدیث کے مفہوم کے حساب سے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یعنی آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں اس وقت. ہر انسان میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو نہ نکالیں. اب جب آپ کو پیغمبر کی آواز سنائی دیتی ہے، پیغمبر کی دعوت آپ کو سنائی دیتی ہے، اور یا پیغمبر کی طرف سے کوئی آپ کو ایمان کی طرف بلاتا ہے، کوئی بھی شخص، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن، کوئی بھی صاحب ایمان، کوئی بھی رسول کا امتی، ان کے تو کام یہ ہے جب آپ کو ایمان کی طرف دعوت دیں، اور اگر آپ نے اس کی دعوت کو سن کے اس پر لبیک کہہ دیا تو اب آپ کا اس گڑھے کے کنارے سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کی منزل، اگر آپ نے اپنا رخ چینج کر لیا، دنیا سے آخرت کی طرف پھیر لیا، اللہ کی رضاؤں کو اپنا نصب العین بنا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. توبہ کرنے والے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، وہ حدیث کا مفہوم. وہ جس آدمی سے اونٹ گم ہو گیا تپتے صحرا میں اور پھر مل گیا، وہ جتنا خوش، اس سے زیادہ اللہ پاک میرا مولا خوش ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو یعنی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کرتے ہیں.
تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں جزائے اعمال، یہ بڑا اہم بات ہے سامنے کرام۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اور بھلائی جو ہے دیکھیں افراد کے حساب سے تو یعنی الگ ہے، لیکن اگر امت ایک جماعت بن جائے مومنوں کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض او کما قال لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ 2-3 جگہ ایسا مضمون ہے، بلکہ کافی ہے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں استغفروا ربکم انہو استغفروا ربکم انہو کانا غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے قوم، اپنی قوم سے کہتے ہیں تم استغفار کرو، توبہ کرو، ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے گا اور تم پر آسمان سے بارش موسلادھار برسائے گا، تمہاری اولاد مال یہ سب کچھ زیادہ کر دے گا۔ من حیث القوم، یعنی میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ وہ تو پھر جو ہے آپ دیکھ لیں ہمارے تاریخ میں ہے کہ مسلمان جب ایک قوم بن گئے اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں خلافت عطا کر دی تھی۔ امیر معاویہ کے زمانے میں کوئی 44 لاکھ مربع میل علاقہ جو تھا وہ اس پہ اللہ کی حکومت تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں آج تو ہر دوسرا شخص خوار پھر رہے، غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خیر انفرادی طور پہ تو ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پہ تو اللہ تعالیٰ تو خاص کرم فرماتے ہیں۔ کیوں کہ ید اللہ علی الجماعہ، یہ میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، آپ یقین کریں، قرآن پر یقین کریں۔ اصل میں ہمارا تو قرآن پہ بھی یقین نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ نہ اللہ کے کسی وعدے پہ ہمارا بھروسہ ہے، نہ قرآن پر یقین ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی ہیں، نہ ان کے اسوہ حسنہ کو ہم قابل اتباع سمجھتے ہیں، نہ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ یہ تو پھر تفصیلی بات ہے آپ کی۔ تو ہماری زندگی کی ہر ساتھ میں شیطان ہے اور نفسانی خواہشات ہیں۔ بری بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ دیکھیں یہ سارا جملہ جو ہے بڑا ہی توجہ طلب ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا۔ میں نے گزشتہ سبق میں بھی اس کی بات کی تھی کہ جو صاحب تقوی ہیں وہ تو اسلام کو سراسر خیر سمجھتے ہیں۔ ہم تو اسلام، ہمارے دل میں تو اسلام کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، اجتماعی طور پہ اکثریت کے، مجبوراً مسلمان ہے، ایک بوجھ ہے جو ہمارے سر پہ ہے، اس کو اتار بھی نہیں سکتے اور اقرار بھی نہیں کرتے، یقین بھی نہیں کرتے۔ اسلام پر آج ہمارا یقین نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہے کیا چیز، دین اسلام کیا ہے، کیوں ہے اور کیا ضرورت ہے اس کی، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خیر۔ بھئی یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، لیکن آخرت جب یہ جائیں گے تو وہ تو بہت ہی اچھا گھر ہے، وہ تو اس کے تو کہنے ہی کیا ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جو متقین ہیں ان کا تو بہت ہی اچھا گھر ہے وہ۔
تو اصل دیکھیں، ہمارا اصل گھر تو آخرت میں ہے، اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ ہماری حقیقت ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے ہیں، اور ہمارا گھر جو ہے وہ آخرت ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی ہوں گے کہاں؟ وہ جو گھر میں بات کر رہا ہوں نا، ہمارا گھر آخرت میں اور اللہ کے پاس ہے، تو وہ قرآن میں ہے، سورہ قمر کی آخری آیت ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے پاس ہو۔ تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوگا، بھالنا ہوگا، اور بہت ہی اچھی وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بسایا ہے، بہت اچھی، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبت ہے دنیا جو ہے، اور اس میں ہمارا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبت، پیار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بسایا ہے۔ یہ کائنات ساری ہم تو دیکھتے نہیں ہیں نا اس نظر سے۔ ابھی میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، تو ایک جنگل تھا، بہت بڑا جنگل، اور پانی، جنگل، درخت، سب سبزہ، تو ٹھیک ہے میں بھی انسان ہوں دیکھیں، لیکن میں اللہ کی جو تخلیق ہے اس پہ حیران رہ گیا۔ کیا طاقت ہے اللہ کی، کیا ربوبیت ہے، کیا خلاقیت ہے، کیا تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی اس کا جسم ہے، کچھ بھی نہیں، ذات ہے ذات ہے، اور ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ تو جناب اسی کو اپنا رب تسلیم کر لیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، تو اس میں تو موجہ ہی موجہ ہے پھر۔ اور وہ رب تو ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تم جہاں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یکون، تم میں سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم جب دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں وقت بھی اختتام پذیر ہے، اور انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پہ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور یہ بڑی اچھی باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ
یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔